میں تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں اس جوان کا، میرا ایمان ہے سنو گے تو کلیجے ٹھر جائیں گے۔ اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ اس کا والد مجوسی تھا اور اس شہر کی سرداری بھی اس خاندان کے پاس تھی۔ میں اس جوان کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس جوان کا نام سلمان فارسی بتایا جاتا ہے۔ سلمان کہتا ہے میرا والد مجوسی تھا، اس نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے باہر نکالا۔ سرے راہ جب میں گزرا تو سرے راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں۔ فرماتے وہاں میں کافی دیر بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا۔ والد غصے میں تھا، کہا سلمان اس وقت تک کہاں تھے؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتایا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے اور اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے ہیں میرا والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کے عیسائیت کو قبول نہ کر لے۔ میرے والد نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوئی، فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ سلمان کہتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آ گیا۔ وہاں ایک عالم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت یہاں کھینچ لائی ہے، اس مذہب کی محبت میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنا ہوں میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے سامنے کھڑا تھا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا نصیبین چلا جا، وہاں ایک عالم ہے وہ تیری تشفی کرے گا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب کس چوکھٹ کا بیکاری بناؤ گے؟ کہا اموریا چلے جاؤ۔ فرماتے میں وہاں بھی آیا، اس کی بھی بڑی خدمت کی اور اس کے سامنے بھی اداس کھڑا تھا، کاسا پھیلائے کھڑا تھا، اب کس چوکھٹ پہ جاؤں؟ میں تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں میں بھیجوں۔ دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے، کہتا ہے سلمان میں نے کہا ہے کہ میری نظر میں کوئی نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ سلمان تڑپ کے کہتا ہے پھر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ سلمان کو وہ عالم کہتا ہے خبر سناؤں گا کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ کہا پھر جلدی بتاؤ نا، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کہا اب سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سرزمین پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی تین نشانیاں، نمبر ایک وہ صدقہ نہیں لیں گے، نمبر دو وہ ہدیہ قبول کریں گے، نمبر تین ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ رخت سفر باندھا، دوڑ لگا دی۔ فرماتے سرے راہ بنی کلب کا قافلہ ملا۔ میں نے کہا میرے پاس کچھ گائیں بکریاں ہیں، یہ لے لو اور مجھے اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ فرماتے وہ راضی ہوئے لیکن ظالم نکلے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے غلام بنا لیا۔ غلامی بڑی تلخ ہوتی ہے بھائی، بڑے دھکے کھائے۔ فرماتے انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا۔ فرماتے پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہو گئی، اب حضور کو اڈیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے کہا دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا وہ آقا محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ سلمان کہتے جی چاہا کہ اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ شوق کی چنگاریاں سلگ رہی ہیں لیکن غلام مرضی سے تو جیتے نہیں، ہجر کی آگ میں جلتے رہے۔ پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آتی ہیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوتے ہیں۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا، کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا۔ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا لیکن نام محمد کی طبیعت میں مستی ایسی چڑھی، قریب جا کے حضور کا ذکر چھیڑا، ظالم نے منہ پہ مکہ مار دیا، خیر برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی۔ سلمان کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے نبی اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے۔ یہ دیوانہ کہاں سے چلا ہے بھائی؟ ایران سے، اصفہان سے، شام آیا، نصیبین آیا، غموریہ آیا، یہودیوں کے دھکے اور غلامی کے تھپیڑے سہے، آج منزل نصیب ہو گئی، حضور کی چوکھٹ، حضور کا در نصیب ہو گیا۔ بھائی جان دیکھتے ہی غلامی کا نشہ تو چڑھا لیکن وہ تین سوال
नजर थे, खिदमत में खाना पेश किया। अर्ज की हुजूर आप एक लंबा सफर करके मक्का से हमारे यहाँ यस्रब आए हैं और मेरे पास ये सदके का खाना है, आप इसके ज्यादा हकदार हैं, आप कबूल फरमा ले। सुलेमान कहते हुजूर ने वो खाना खुद नहीं खाया, गुलामों में बांट दिया, एक निशानी पूरी होगी। कहते मैं दोबारा फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने अर्ज किया हुजूर ये सदका नहीं हदिया है, तो मेरे नबी ने उसको कबूल फरमा लिया। दो निशानियां पूरी हो गई, अब एक निशानी बाकी है। सुलेमान कहते मैं हुजूर एक दिन बकी में अपने गुलाम की तदफीन में मशगूल थे और मैं भी वहां मौजूद था। मंजर देखिए भाई, कहते मैं हुजूर के पीछे आके खड़ा हो गया इस शौक में कि आज मोहरे नबूवत की जियारत नसीब होगी। कहते जब पीछे आके खड़ा हुआ हुजूर ने पलट के देखा, हया से आंखें झुक गईं। मेरे नबी ने सुलेमान की आंखों में उदासियां, दिल में मोहब्बत की बिछी कायनात देखी, प्यार आ गया, कमर से चादर उठा दी। जब चादर उठती है मोहरे नबूवत देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बदन से लिपटते हैं, बदन को चूमना शुरू कर देते हैं। आंखों में अथरू थे, रोना शुरू कर दिया। मेरे रसूल फरमाते हैं सुलेमान सामने आओ ना, सुनाओ कहानी, कहां से चले हो, कहां आ पहुंचे, हमारा प्यार आपको कहां से खींच लाया। सुलेमान फिर कहानी प्यार की कुछ यूं कह देते हैं, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। भाईजान सुलेमान भी हुजूर की राहों में है, बहीरा राहब भी हुजूर की राहों में है, उशाक की बस्ती भी हुजूर की राहों में है। और मेरे भाई अल्लाह के खलील अल्लाह का घर बना के कहते हैं रब्बना वबास फीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। मेरा सवाल आपसे है, मुझे बताइएगा भाई, क्या हमें तहज्जुद के वक्त उठना पड़ा, ठंडे पानी से वजू बनाना पड़ा, मुसल्ला बिछाना पड़ा, पेशानी झुकाना पड़ी, मिन्नत समाजी करना पड़ी? नहीं भाई, सोए थे यार, वक्त सवल्ला निकला, बादे सबा के झोंकों ने पैगाम दिया, मदीने से ठंडी हवाओं ने संदेशे दिए, आंख खुली, माहौल में ताजगी, खुशबू इतनी फैली हुई थी, इन हवाओं ने, इन फिजाओं ने हमें पैगाम दिया, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो कि तुम मोहम्मद के गुलाम बनकर आ रहे हो। इस बात पे हम जितना भी भाई फख्र करें वो कम है। वो नियाजी कहा करते थे ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती। ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी ना भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती, तू भी कह या नबी, मैं हूं हाजिर तेरी चाकरी के लिए। फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए।